ہیلو السلام علیکم. میں برہان بات کر رہا ہوں. باقی یہاں پہ میں کچھ ڈیٹیل بتانا چاہوں گا جو میں نے کل سے رات بیٹھ کے، اور ویسے بھی 2-3 دن سے میں ویسے بھی نوٹ کر رہا ہوں. جو اتنا بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں سب نوٹ کرتا جا رہا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور باقی یہ جو میں کچھ بولنے لگا ہوں وہ کائنڈلی ریکویسٹ آپ سب سے آپ نوٹ کر لیں، تاکہ آپ بھی یاد رکھیں، اور آگے بھی جب آپ کسی کو سمجھانے لگیں تو آپ بھی اس کو یہ سینڈ کر سکیں، اس کو سمجھا سکیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے سب سے کہ آپ سب نوٹ کر لیں. باقی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت آسان چیز ہے، لوگ تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو سب سے پہلے کہہ دیتا ہوں یہ آسان نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لائق بننا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ اب نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی نتو کہہ رہا آیا تو وہ کام کیا، کروڑوں کمایا اور چلا گیا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے پہلے اس کے لائق بننا پڑتا ہے، اس قابل بننا پڑتا ہے. جیسے پیسہ کمانے کے لیے پہلے پیسے کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ سب کچھ آ جائے گا آپ کے پاس. لیکن آپ اگر اس لائق ہی نہیں ہو تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے بنے ہی نہیں ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس کے لائق بنانا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ بالکل پروفیشنل لوگوں کا کام ہے. یہ بالکل ایسے نہیں کہ آپ نے کسی کو بھی اٹھایا اور اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ڈال دیا. تو اس سے بھی ذرا احتیاط کریں کہ بھئی ہر 2 پیروں پہ چلنے والے بندے کو اس میں نہیں ڈال دینا، کیونکہ اگر اسے بندے نہ جڑیں وہ تو آپ کو بدوائیں دے گا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ پروفیشنل لوگوں کا کام ہے. پہلے لوگوں کو کام سکھائیں، خود سیکھیں، پہلے تو ٹائم لگائیں، وقت لگائیں، ہر چیز ایک چیز ڈیٹیل میں آپ کو پتہ ہو. اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی ڈیٹیل دیں، کیونکہ لوگوں نے اگر آپ سے کچھ سوال پوچھ لیا اور آپ کہیں اٹک گئے تو پھر تو مطلب آپ کا پورا جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ سارا اس کے سامنے آپ کا مطلب امیج خراب ہو جائے گا. کبھی بندے کو خود انفارمیشن نہیں، وہ کہے گا میں اپنے سینئر سے پوچھ کے بتاتا ہوں، وہ کہے گا میں اپنے سینئر سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو آپ کو ایک چیز کی ڈیٹیل پتہ ہو، پورے پروفیشنل طریقے سے آپ نے کرنا ہے. باقی 95% اس میں لوگ فیل ہوتے ہیں. وہ یہی سن کے آتے ہیں یار کل آئیں گے، پرسوں امیر ترسوں گاڑی، اور اگلے دن بنگلہ، پھر اس کے اگلے دن کروڑوں بینک میں، پھر شادی ہوگی، یہ وہ. مطلب ان کے بڑے ہی خواب ہو جاتے ہیں. خواب دیکھنے چاہیے لیکن ان کو پورا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور وقت سب ملے گا آہستہ آہستہ، لیکن صبر ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ دن میں سے 100 کام ڈھونڈتے ہیں. آن لائن یہ کام ڈھونڈا، وہ ڈھونڈا، 100 جگہ ہر کسی کو رپلائی کریں گے، اور اینڈ پہ جب دن ختم ہوگا انہوں نے ایک بھی نہ ٹھیک سے سمجھا ہوگا، نہ ایک بھی ٹھیک سے کیا ہوگا. تو یہ 5 سال ایسے اپنے ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ تو گارنٹی ہے کہ یہ 25,000 کی نوکری کے لیے بھی رو رہے ہوتے ہیں. کہاں کروڑوں کا خواب دیکھ رہے تھے اور کہاں 25,000 کی نوکری، اور دن میں 8-8 گھنٹے کام کر رہے ہوتے. تو مطلب بندے کو میں بھی ایسے ہی تھا، سیدھی سی بات ہے، کیا جھوٹ بولنا. لیکن اب میں 3-4 جگہ سے کرا کے اگر یہاں پہنچا ہوں تو ایکسپیرینس ہی بول رہا ہوں میں اپنے. ابھی اتنا ہے نہیں، لیکن جتنا بندہ ہوتا ہے نا سیکھتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی وقت ضائع کرنا بہت آسان چیز ہے. کچھ نہ کہ وقت ضائع ہو گیا. کچھ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ کاپی نہ کیا کریں. ایک تو یہ تیسری میں اہم بات ہے کہ بھئی کاپی کر لیا. آپ جیسے مطلب زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، جو سر کی ویڈیو ہے سر فیصل کی، وہی آگے سینڈ کر دیتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے میں ان کو خود پہلے اپنی وائس بھیجتا ہوں. اسے ہوتا ہے اگلے کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی مطلب ہمت ہے بولنے کی، کانفیڈنس ہے بولنے کا. تو کوشش کریں پہلے خود اپنی ایک آڈیو بنا لیں تاکہ لوگوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہو. یہ لگتا آسان ہے، ویسے تو یہ آسان ہے نہیں. لگتا آسان کیوں ہے کہ ہر کوئی 2-4 کی آپ کو پٹی پڑھائے گا کہ 2 لے آؤ، 2 وہ لے آئے گا، 2 وہ لے آئے گا. لیکن ایک چیز تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہر چیز کا 100% رزلٹ ہوتا ہی نہیں ہے. کسی چیز کا 100% رزلٹ نہیں ہوتا. آپ نے اپنی ڈائریکٹ سیل کرتے رہنا ہے، اگلے بھی اپنی ڈائریکٹ سیل کرتے رہیں. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ڈائریکٹ سیل کا زیادہ فائدہ ہے. بائنڈری کمیشن 5 ملے گا، ڈائریکٹ سیل آپ کو 1,900 روپیہ دے گی. منیمم کی بات کروں اگر 3,000 کا پیکیج ہے اگلے دونوں کا.
اس کے بعد آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی پڑنی ہے، جو یعنی اپنے آپ کو آپ ریڈی کرو گے نا، تو پھر ہی یعنی آپ اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا سکتے ہو، لوگ آپ کو سنیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ سے اب میرا کیا مطلب ہے کہ مطلب اب آپ کتابیں میں نہیں پڑھتا ہوتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو میں ایک کتاب ڈھونڈ لی، میں نے وہ میں نے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کل سے کوشش کر رہا ہوں، جتنا بھی ٹائم ملتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ۔ تو میری بھی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نا ریڈر اچھے بنے۔ یہ جتنے بھی آپ کو بڑے لوگ دکھیں گے نا، چاہے وہ ان پڑھ یعنی انہوں نے گریجویٹ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ بکس پڑھتے ہوتے، یعنی جتنی بکس پڑھیں گے ان کو نالج ملے گا۔ باقی کیونکہ جتنا اچھا آپ ریڈر ہوتے ہیں نا، آپ نے نوٹس بھی ساتھ بنانے ہیں، کیونکہ دماغ جو ہے وہ تو بھول جاتا ہے آپ کا، میرا بھی بھول جاتا ہے، اگر آپ کا نہیں بھولتا تو ماشاء اللہ، لیکن 99% لوگوں کا بھول جاتا ہے، تو میں ان 99% لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نوٹ کر لیا کریں، مین اسٹیپ نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ دماغ آپ نے جب ایک چیز نوٹ کر لی نا، باقی آپ سب اس کے ریلیٹڈ جو بات کرنی ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گا، کیونکہ میں نے بھی نوٹ کیا ہوا ہے، اور جو میں بول رہا ہوں میں نے ایک ایک لفظ نوٹ کیا ہوا ہے، باقی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کیا سنا تھا، کیا سیکھا تھا، اسی طرح آپ نے کرنا۔ اب ہر چیز فٹافٹ نہیں ہوتی، یعنی میں آپ کو بھی زیادہ تر فیس کرنا پڑے گا، مجھے بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کتنا کماتے ہو، کتنا کماتے ہو، کتنا کماتے ہو، کتنی دیر میں کمائے، جلدی جلدی کمانا ہے، ہم نے سب کچھ جلدی جلدی کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نا جن کو فاسٹ فوڈ کی عادت ہوتی ہے زندگی میں، انہوں نے کھانا تو فاسٹ فوڈ ہوتا ہی ہے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں زندگی میں بھی ہر چیز فاسٹ فوڈ کی طرح ہی ہے، جلدی جلدی پکے، جلدی جلدی کھا لو آپ، تو اس سے ہوگا کچھ نہیں، بدہضمی ہوگی آپ کو، کیونکہ جو گھر کی نیو ہے نا وہ جتنی مضبوط ہوتی ہے نا، بیس جتنی مضبوط ہوتی ہے، تو آپ کو حوصلہ رہتا ہے بھائی گھر مضبوط ہے۔ جتنی چیز جلدی جلدی بنے گی اتنا ہی چانس ہے اس کا کمزور بننے کا، اور جتنی جلدی بنے گی اتنی جلدی گرے گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مطلب کتابیں پڑھیں، اس کے ریلیٹڈ پڑھیں، جس چیز کے بھی ریلیٹڈ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کے پاس نالج ہو، تاکہ آپ اگلے سے بات کریں نا آپ دکھیں کہ بھائی بندے میں نالج ہے۔ باقی میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہے تو بڑی عجیب، لیکن سننا ضرور۔ آپ مثال کے طور پر اگزامپل لے رہے ہیں ہم، ویسے چاہتے نہیں ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو۔ قبرستان میں یعنی آپ کسی کو سپرد خاک کرنے جا رہے ہو، یعنی کسی کو مطلب کسی کا نماز جنازہ ہو گیا، سپرد خاک کرنے ہی جا رہے ہو، ساتھ ہی کھڑے ایک اور شخص، اس کی بھی مطلب ڈیتھ ہو گیا اللہ کی مرضی سے، تو کیا مطلب اس بندے کو بھی ساتھ والی قبر میں جا کے پور دیں گے؟ نہیں، اس کو پہلے گھر لے کے آئیں گے، نہلائیں گے، غسل کریں گے، پھر ہی جائے گا نا۔ تو ہر چیز کا ایک پروسیس سے ہو رہی نا، ایک ایک چیز جو پروسیس اس کا ہوتا ہے، اس پروسیس سے وہ ہو کے جا رہا ہے۔ تو ویسے یہ مارکیٹنگ ہے، اس کا ایک ایک پروسیس ہے۔ آپ نے ایک چیز سیکھی، پھر دوسری سیکھی، پھر تیسری سیکھی، جب آپ ساری سیکھ لو گے نا، پھر آپ مطلب اس کو امپلیمنٹ بھی کرو گے، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹ کرو گے۔ آپ کو اگر دن میں 100 ریجیکشن آتی ہے، آپ کو 2 مطلب ملتا ہے، 2 لوگوں کو آپ کر لیتے ہو، اس قابل ہوتے ہو کہ مطلب وہ آپ کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں کرتے نا تو فکر نہیں کرنی ہے، یہاں 20-24 کروڑ کی آبادی ہے، جب تک لوگ ہیں نا کوئی نہ کوئی جڑتا رہے گا، آپ نہیں تو کوئی اور جوڑ لے گا، لیکن آپ کوشش تو کرو، جتنی کوشش کرو گے نا اتنا سیکھو گے آپ۔ ایک تو میں دوسرے دن ہی ڈی موٹیویٹ ہو گیا یار، میں نے سوچا تھا جن کا سوچا تھا کہ وہ آئیں گے، وہ دوست میرے آئے نہیں، تو میں ہو گیا ڈی موٹیویٹ ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا یار کہ مطلب اگر باقی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں سے تو نہیں سیکھ کے آیا، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے وہاں تک تو وہاں سب بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، نہ کوئی بول سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سن سکتا ہوتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سیکھ کر گر کے ٹھوکریں کھا کے آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں۔ اور آپ اگر پہلے دن ہی، دوسرے دن یا پہلے مہینے میں اگر آپ نے ہمت ہار لی تو مطلب آپ زندگی میں مطلب کیا کوئی اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو گارنٹی ہے کہ کوئی چیز آپ کو آگے بھی زندگی میں پلیٹ میں نہیں رکھ کے ملے گی، یہ نہیں تو اگلا کام بھی آپ کو ایسے پلیٹ میں رکھ کر تو نہیں ملنے والا۔ کچھ لوگوں کو نا روڈ پہ لگے نا
ہرڈلز نظر آتے ہیں، روڑے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو منزل نظر آتی ہیں. تو آپ کن لوگوں میں سے جن کو وہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں یا جن کو منزلیں نظر آ رہی ہیں کہ بھائی ہم نے وہ اچیو کرنا ہے، چاہے ہمیں جتنا بھی رلنا پڑے، جتنا بھی کھپنا پڑے، جتنے بھی لوگوں کو اپنا پلان دکھانا پڑے، جتنی مرضی ریجیکشن ہو، لیکن ہم نے گول اچیو کرنا ہے. اگر آپ ان میں سے ہو تو مبارک ہو، آپ ایک دن انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، یہ گارنٹی ہے. باقی جو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی اپنی لائف چینج کرنے کے لیے نا اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا وہ چینج کرنا پڑے گا. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ بہت پٹھی چیز ہے یار، یہ بہت لوگوں کو کھا جاتی ہے، کئی لوگوں کو بنا جاتی ہے اور کئی لوگوں کو کھا جاتی ہے. کیونکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ بندہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. لیکن کون کرے گا؟ کوئی فرشتے ہیں کہ کرنے کے لیے؟ آپ کو ہی کرنا پڑے گا. تو کب کرنا شروع کریں گے؟ کیوں نہ آج سے شروع کریں، کیوں نہ ابھی سے شروع کریں. تو یہ ذرا آپ سوچیں کہ آپ کچھ اگر لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا قربانیاں دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ سب کچھ سوچ کر یہاں پر آئے ہو، تو میں تو چاہتا ہوں آپ کچھ بھی اس کو اچیو کرو، جانا تو دور کی بات ہے، اس کو اچیو کرو. اور ایک فائنل جو ایک بات ہے اس میں کہ بھائی دماغ سے انسٹرکشن لینا بند کر دو، اس کو انسٹرکشن دینا شروع کرو. میرا تو کئی دفعہ ہوا، میں کہتا ہوں بھائی 1000 اگر آپ سوچو دماغ سے پوچھو نا 10,000 کیسے کمانا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. وہ اگر آپ پوچھو گے 20,000 کیسے کمانا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. آپ پوچھو گے 50,000 کیسے کمانا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. لاکھ کا پوچھو گے بتا دے گا، لیکن آپ کروڑ کا پوچھو گے وہ آپ کو نہیں بتائے گا. کیونکہ آپ جتنا اس کو نالج ہے وہ آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہے. لیکن جس دن آپ نے انسٹرکشن دینا شروع کر دی نا کہ بھائی یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس دن سمجھ لو آپ نے ایک مطلب ٹوسٹ لیا ہے. آپ نے اپنی لائف کو پچھلے دن سے اگلا دن بہتر بنانے کا آپ نے ٹھان لیا کہ بھائی میرا کل کا دن آج جیسا نہیں ہوگا، بہتر ہی ہوگا. چلو بہتر نہ ہوا، میں کوشش تو کروں گا بہتر کرنے کی. تو یہی ہوتا ہے. باقی جو بندے کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ بندے کو لے جاتی ہیں. میری بھی ہیبٹس ہی تھی کہ بھائی سستی، ہر وقت کوئی یعنی ہر کام لیٹ کرنا، ایک کام آج کرنا اس کو 4 دن بعد کرنا. تو یہ لائف جو ہوتی ہے نا، فیوچر جو ہوتا ہے یہ ہیبٹس ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. بندہ صرف ہیبٹس بناتا ہے اور ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ فیوچر بناتی ہیں، وہی آپ کو رزلٹ دیتی ہیں جو ہیبٹس ہوتی ہیں. اب آپ کو کہ وہ کیسے، کہ آپ خود ہی سوچو کہ بھائی جو بری ہیبٹس ہوتی ہیں وہ خود ہی کریٹ ہو جاتی ہیں، اچھی ہیبٹس کریٹ کرنی پڑتی ہیں. یعنی اگر میں نے صبح واک کرنے کی عادت ڈالنی ہے تو مجھے یہ کریٹ کرنی پڑے گی، میرے اندر یہ بلٹ ان نہیں آتا آپشن. اور لیکن اگر میں مطلب نہیں کرتا وہ، تو بری عادت خود ہی پڑ گئی. ٹھیک ہو گیا. اگر میں موٹا ہوں تو مجھے پتلا ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. موٹا ہونے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بس کھاتے جاؤ، ایکسرسائز نہ کرو، یہ نہ کرو. تو بری عادت خود ہی پڑ جاتی ہے، اچھی عادت ڈالنی پڑتی ہے. اگر آپ نے امیر ہونا ہے نا، امیر ہونا ہے، رزلٹ چاہتے ہو تو امیروں کی عادت ڈالنا شروع کر دو. دیکھو وہ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ بھی 2 پیر، ان کے بھی 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 پیر ہیں، 1 ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں. زبان بھی ماشاءاللہ سے بن کی ایک ہی ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے. تو آپ میں اور ان میں صرف سوچ کا فرق ہے. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ میں اور اس میں سوچ کا فرق ہے. وہ کل کا سوچتے ہیں، آپ صرف آج کا سوچتے ہو کہ بھئی آج کا دن کسی طرح گزر جائے. آج کا دن تو گزر جائے گا، کل گیا. یعنی میں مطلب اب اپنی طرف سے ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اگر لاہور جانا ہے، یعنی لاہور سے کہیں جانا ہے، یا میں نے کہیں سے لاہور جانا ہے، تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ یا تو بس کی ٹکٹ لوں گا، یا گاڑی کرائے پہ لوں گا، یا جو اپنی گاڑی اس پہ جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. یعنی ایک چیز پلان کروں گا، ٹھیک ہے، اپنے گھر جاؤں گا. اسی طرح ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی. آپ کی اتنی بڑی زندگی ہے وہ بغیر پلان کے چل رہی ہے. تو آپ کب پلان بناؤ گے تو پلان بنانا شروع کرو گے نا، ایک نہیں آئے گا، عمل نہیں ہوگا، دوسرے پہ عمل نہیں ہوگا، تیسرے پہ تو ہوگا.
تو آپ کا کیا لگتا ہے مطلب یہ زندگی آپ افراتفری میں آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے. پلان کرنا سیکھو کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے. پھر آپ کا پورا دماغ پورا جسم آپ کی مدد کرے گا بھائی یہ کرنا ہے, یہ اب بندہ نے ٹھان لیا, اب یہ کر کے رہے گا. تو جب آپ ایک چھوٹی سی جرنی پلان کرتے ہو تو آپ کی اتنی بڑی زندگی ہے, اس کا پلان کرنے سے آپ کیوں ڈرتے, کیوں گھبراتے, کیوں؟ اگر گھبراتے نہیں تو مطلب آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ بھائی میں پلان کے مطابق چل سکتا ہوں. بنانا تو شروع کرو. 1 دن نہیں چلے گا, 2 دن نہیں چلے گا, تیسرے دن تو چلے گا. جب تک پلان بناتے رہو گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے گول اچیو کرنا ہے. باقی بھائی آپ کو اگنور کرنا پڑنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب آپ کو اگنور کیا کرنا ہے, آپ نے مطلب شروع کیا ہوگا بھائی, گھر والوں کو بتایا ہوگا میں یہ کام کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, ایسا ہے نا. کسی دوست کو بتایا ہوگا, ان میں سے انہوں نے کہا ہونا کیا فضول کام میں پڑ گیا ہے, کیا فضول کام میں پڑ گیا ہے, کچھ نہیں رکھا انہوں نے, کچھ بھی نہیں رکھا ہوگا, نہ کوئی جڑے گا, نہ کوئی یہ ہوگا. یعنی وہ آپ کو نیگیٹیوٹی, اچھا نیگیٹیوٹی آپ کو ہر طرف ملے گی, پازیٹیوٹی ہی کہیں کہیں ملتی ہے. یہ آپ پر ہے کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہو, کیونکہ نیگیٹیوٹی بہت جلدی اثر کرتی ہے, بہت جلدی. اور یہ حقیقت ہے. آپ کو اگر کوئی 10 بندے آ کے کہیں گے نا کیپ اٹ اپ, لیکن 2 بندے آ کے کہیں گے یار میں نے بھی بڑے عرصے کیا تھا نہیں ہوا, تو آپ پر سب سے پہلے کس چیز کی اثر, کون سی بات اثر کرے گی؟ نیگیٹیو اثر کرے گی. تو آپ نے اگنور کرنا ہے, جتنا ہو سکے اگنور کرو, جتنا ہو سکے اگنور کرو. گھر والے کہتے ہیں نہیں ہوگا, اگنور کرو, اگنور کرو. خود پہ اگر دماغ پہ لوڈ لے لیے نا, اگر آپ کر رہے ہو کوئی ٹریننگ لے رہے ہو, کہیں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو, لیکن دماغ میں آ رہا ہے یار اس بندے نے یہ بات کی تھی, اس نے یہ بات کی کیوں, پھر آپ رہ گئے. جو وہ چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا, آپ ناکام ہو گئے. وہ یہی تو چاہتا تھا, آپ کو روکنا چاہتا تھا, اور آپ رک گئے. وہی سوچتے رہے کہ بھائی اس نے کہا تھا, اس نے کیا ہوگا, اور وہ کامیاب نہیں ہوا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اگنور کرو. مشکل ہے لیکن اگنور کرنا پڑتا ہے. اب اگر ہر بات آپ سوچنے لگ گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے, بھائی وہ کیوں ہوا, وہ کس نے کیوں کہا گیا, یہ مطلب آپ لوڈ ہٹاؤ. مثال ایسے کہ جب راکٹ لانچ ہوتا ہے نا یہاں زمین سے, تو جب اوپر جاتا ہے اس کی ایک باڈی الگ ہو جاتی ہے, اس کا ویٹ کم ہوتا ہے, اس کی فرکشن اس کو کم ملتی ہے, وہ اور سپیڈ سے آگے بڑھتا ہے. پھر جب وہ آگے جاتا ہے اس کا ایک اور حصہ الگ ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کا ویٹ کم ہوتا ہے, لوڈ وہ کم کرتا ہے, اس کی اور سپیڈ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ نے جاننا ہے, لوڈ کم کرتے جو وہ آپ کی سپیڈ بڑھے گی, آٹومیٹکلی بڑھے گی. جب ظاہر سی بات ہے جب نیگیٹیوٹی ہوگی نہیں تو پازیٹیوٹی کو زیادہ ٹائم ملے گا رزلٹ لانے میں. پازیٹیوٹی آپ 2 منٹ پازیٹیو سوچتے ہو, کام کرتے ہو, نہیں ہوتا, وہی پھر نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے. جب نیگیٹو سوچ ہوگی نہیں تو پازیٹیوٹی کو زیادہ ٹائم ملے گا آپ کو رزلٹ دینے میں. آپ زیادہ محنت کر سکتے ہو, خود کو پازیٹیو رکھ سکتے ہو. آپ کو یقین ہوگا بھائی یہ میں نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. تو مطلب آپ نے اگنور کرنا ہے, یہ مین چیز ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا زندگی میں کہیں بھی کسی بھی چیز کے لیے, بھائی آپ کو اگنور کرنا سیکھنا پڑے گا. اب جو میں یہ لیکچر دے رہا ہوں, یہ جو کر رہا ہوں, یہ میں آپ پوچھو گے بھائی یہ بندے نے کیا اکھاڑا ہوا ہے, میں پوچھتا ہوں بھائی میں سیکھا ہے, آپ کو سکھا رہا ہوں, آپ بھی نوٹ کرو تاکہ آپ بھی سیکھو, آپ بھی سکھاؤ. سمپل سی بات ہے, مل کے اکھاڑیں گے نا, سیکھو نا, مل کے اکھاڑیں گے پھر. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, تو یہ چاہیے ہی چاہیے, وہ ہے آپ کو ایکسکیوزز جو ہے نا اس سے جان چھڑانی پڑنی ہے. یہ جو ایکسکیوزز ہے نا, قسم سے یہ میں پورا سال برباد کر دیا میں نے اسی چکر میں. ایکسکیوز, وہ کیوں نہیں ہوا, اس وجہ سے نہیں ہوا, وہ چیز کیوں نہیں ہوئی, اس وجہ سے نہیں ہوا. یعنی بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہر چیز کا ایکسکیوز دینا ہے. بھئی اپنے آپ کو کب, مطلب اپنا احتساب کب کرو گے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کب کرو گے کہ بھئی یہ جب کرنا تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا, چاہے حالات جیسے تھے. وہ کہتے ہیں نا سچویشن چینجز وین یو چینج یور مائنڈ سیٹ. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو گے, سچویشن آٹومیٹکلی چینج ہوگی.
اب بندہ کہتا ہے یار میرے پہ یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی، میرے گھر میں یہ حالات تھے، اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. کئی لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنا نام بنایا ان کے گھر کے حالات سب سے ان سے بھی بدتر تھے. تو اگر یہ ہوتا کہ جس کے گھر کے حالات خراب ہیں اس کی زندگی برباد ہوتی ہے تو یہ تو پھر جنرل ہوتا نا. پھر وہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی. اگر ایک جگہ رزلٹ دے رہی ہے تو اس کو ہر جگہ دینا چاہیے نا، کیونکہ وہی سچویشن میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر کے حالات بھی ویسے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اتنا کچھ اچیو کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان میں لگن ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے. وہ آپ ایک جستجو ہوتی ہے ایک چیز کو اچیو کرنے کی، وہ اگر نہیں ہے نا آپ میں تو سوری آپ یہ کام کہ آپ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آپ نے مطلب کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہو، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. آپ اپنی لائف کے لیے کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہو، آپ اگلے دن کے لیے ایکسائٹیڈ ہی نہیں ہوتے کہ یار آج تو میں کوئی 100 لوگوں کو پلان دکھانا ہے، آج 200 لوگوں کو دکھانا ہے. کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، 200 کے 200 انکار کریں، میں نے دکھانا ہے. آپ اگر ایکسائٹیڈ ہوگے نا، قسم سے اگر آپ یہ اپنی روٹین بنا لو کہ آپ نے اگلے دن کے لیے نا ایکسائٹیڈ اٹھنا، جب بھی اٹھنا یار آج تو میں 200 نہیں آج 300 لوگوں کو دکھاؤں گا، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں. باقی اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سوری، لیکن یہ ضروری ہے، واقعی یہ ضروری ہے. کیونکہ میں نے جب یہ 3-4 دن لگا کے یہ لکھا ہے، نوٹ کیا اور سیکھا ہے، مجھے لگا یہ ضروری ہے. آپ کو اگر نہیں لگتا ضروری آپ نوٹ نہ کریں، ٹھیک ہو گیا. دوسری ہے کہ سچویشن نیور ڈیسائیڈ یور فیوچر. سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ کبھی رزلٹ، آپ کا جو رزلٹ ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہوتی. آپ کو کہ یار یہ کیا بونگی مار رہا ہے، یعنی سچویشن ہی ہوتی ہے، جو حالات ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو یہ الٹے سیدھے رزلٹ دیتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک مثال دے کے، جب جاپان کے 2 شہروں پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا، پہلے دن ہی 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، پہلے دن ہی. اب اللہ نہ کرے ایسا کسی ملک پر ایسا دور آئے. آپ خود بتاؤ جس ملک کے ایک ہی دن میں 1.5 لاکھ لوگ مر جائیں اس ملک کی کیا حالت ہوگی. لوگوں نے کہا اس کو 200 سال 300 سال لگیں گے کھڑے ہونے میں، 200-300 سال. اور واقعی وہ سچ کہتے تھے، وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بھائی کچھ دن بعد میٹنگ بلائی گئی ان کی گورنمنٹ کی، ٹھیک ہو گیا، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا ہم کیا کریں. تو وہاں ایک ہی چیز کا فیصلہ ہوا، محنت، ہارڈ ورک کرنا ہے. اب محنت کرنی ہے. انہوں نے ٹھان لی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یار اس سے بری سچویشن کیا ہوگی، اس سے بری سچویشن کیا ہوگی جس ملک کا ایک ہی دن میں 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے، اس سے بری سچویشن کیا ہو سکتی ہے. یہ ایک دن کی بات کروں، بعد میں سلولی تو 8-9 لاکھ لوگ مرے ہیں. اس کی سچویشن، اس سے زیادہ سچویشن کس گھر کی بری ہے بھائی. لیکن انہوں نے ٹھان لی کہ اپنے کرنا ہے تو کرنا ہے. انہوں نے سب سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کیا. انہوں نے 20 سال کے اندر اولمپکس کرا دیا. 20 سال کے اندر لوگ کیا کہہ رہے تھے ان کو 200 سال لگیں گے کھڑا ہونے میں، اولمپکس تو دور کی بات ہے. اب ان کی حالت دیکھو، بندہ رشک کرتا ہے ان کی حالت دیکھ. اب بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ بھائی خود چاہو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. حالات ہوتے ہیں سب کے خراب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں ابھرتے ہیں. تو آپ ان کچھ میں سے کیوں نہیں ہو. زندگی کا ایک ہی رول ہوتا ہے 90-10. 90 لوگ سنیں گے ایک کان سے، اس میں یہ تو مشکل ہے کوئی ایک کان سے بھی سنیں، زیادہ تر ایک کان سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے. 10% ہی عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا اصول ہے. لوگ ہوتے ہی اس طرح آتے ہیں، پیدا ہی ان کا ہونا ہی مقصد یہ ہوتا ہے اگنور کرنا. وہ اچھی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرو. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور وہی جب ہوتا ہے ان کا وقت ہوتا ہے 27-28 سال کی عمر کے بعد 25-26 ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ڈگری ہاتھ میں لے کے. کیوں؟ انہوں نے گولڈن چانس مس کر دیا. ان کا جو گولڈن پیریڈ تھا نا 20 کے بعد کا، وہ انہوں نے مس کر دیا. اگر وہ اس میں محنت کر جاتے نا، ان کا فیوچر اتنا سیکیور ہوتا کہ اور کوئی بھی چیز، اگر آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر لینا 1 سال، اس کی تو گارنٹی آپ کا فیوچر سے سیکیور ہو گیا. کیونکہ آپ کو اس کی لت لگ جائے گی. جب آپ دیکھو گے نا پیسہ آتا ہوا، محنت آپ کی رنگ لاتے ہوئے آپ دیکھو گے
تو آپ کیوں نہیں کرو گے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نہیں کرے گا. اور مجھے تو پتہ ہے، میں پہلے ان بیوقوفوں میں تھا، میں سنتا تھا، میں نہیں کرتا تھا. لیکن بیوقوفی جو ہے نا، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ آپ کو نا مطلب اس قابل ہی چھوڑتی نہیں. پھر آپ کوئی کام کرنے جوگے رہو. اور واقعی حقیقت ہے، ہر چیز کو آپ مطلب کل پرسوں کرتے کرتے، مثال کے طور پر آپ کی گھڑی کا سیل ختم ہو جاتا ہے یار، اس کو تبدیل کرنے میں 3 دن لگ جاتے ہیں. تو لائف چینج کرنے میں محنت، وقت لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آج اٹھو آج سو گے کل اٹھو گے آپ بالکل چینج ہو گے، ایسا نہیں کہہ رہا. مہینہ لگے گا، 2 مہینے، 3 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، سلو پروسیس. کیونکہ جو چیز آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی نا، وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے. اب وہ آپ پر ہے. میں کئی دفعہ ہوتا تھا پہلے کہ بھائی ایک دم اٹھا بھائی یہ کرنا ہے، ہفتے میں وہ جوش ختم، پھس. کیونکہ جو چیز جتنی جلدی آتی ہے اس سے زیادہ ڈبل سپیڈ میں بھاگ جاتی ہے. آپ نے آہستہ آہستہ اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، آہستہ آہستہ، سلولی کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہیں سچویشن میں، اس کی ایک اور بھی اگزامپل دے سکتا ہوں اگر آپ چاہو تو. آپ ایک ہی اسکول میں جاتے تھے نا، ٹھیک ہو گیا، ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی جیسا کھانا کھاتے تھے، ایک ہی جیسے کپڑے پہنتے تھے. یعنی سچویشن آپ کو ایک جیسی ملی ہے. تو بھائی سارے ڈاکٹر کیوں نہیں بنے، سارے انجینئر کیوں نہیں بنے، سارے ٹیچر کیوں نہیں بنے؟ ایک چیز اگر کوئی کرتا تو وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو سب سے بڑی اگزامپل ہے. کوئی سچویشن ڈیسائیڈ نہیں کرتی، آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹیچر آپ کو وہی ایک ہی ٹیچر پڑھاتے 40 بچوں کو، ہاں، لیکن ہر کوئی الگ الگ پروفیشن میں جاتا ہے. آج تک دیکھا ہے 40 کے 40 ڈاکٹر بن گئے، 40 کے 40 انجینئر بن گئے. تو سچویشن تو وہاں پر بھی وہی تھی. کینٹین سے وہی ایک چیز کا کھانا کھاتے تھے، ایک ہی دروازے سے انٹر ہوتے تھے، ایک ہی دروازے سے نکلتے تھے، ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، ایک جیسے جوتے، ایک جیسے یونیفارم. تو پھر کیوں نہیں وہ ایک جیسے بنے؟ کوئی وجہ تھی نا. اور وہی وجہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ان کا الگ الگ تھا. کسی کا کسی چیز میں انٹرسٹ تھا، کسی کا کسی چیز میں انٹرسٹ تھا. تو بھائی مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا آپ کو. اور سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سب سے یعنی پہلے نمبر پہ آنی چاہیے عام طور پر، وہ ہے صحبت. بھائی 5 اگر 10 نشئی ہیں نا، 10 اگر نشئی لوگ ہیں اور ایک سگریٹ نہیں پیتا، 6 مہینے بعد وہ منہ لگا لے گا سگریٹ کو. یا تو وہ زبردستی لگا لیں گے، لیکن وہ لگا لے گا. کیوں؟ صحبت کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ 10 امیر لوگوں کے ساتھ 1 سال گزارتے ہو نا، آپ بھی امیر بن جاؤ گے. کیوں؟ آپ سیکھو گے. لوگوں کے بیچ میں رہ کے جتنا لوگ سیکھتے ہیں نا، جتنے لوگ سیکھتے ہیں سن کر دیکھ کر نہیں سیکھتے، بیچ میں رہ کر ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ کو جب ایکسپیرینس ہوگا ان کی لائف کا، آپ زیادہ سیکھ سکو گے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ونر بنو، تو ان لوگوں کے بیچ رہو جو آلریڈی ون کر چکے ہیں. کالج میں ہو، کوشش کرو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہو، جو بھائی آپ کو بھی ذرا بوسٹ دیں. ہر وقت نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہنا، بھائی یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. زندگی کیا، حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ وہ. بھائی آپ نے حکومت کے لیے کیا کیا؟ JF کینیڈی نے کہا تھا، ڈونٹ آسک وٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، وٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. آپ کیا کر سکتے ہو اپنے ملک کے لیے؟ کیونکہ کنٹری آپ کے لیے کرے گی، اس سے کنٹری کو کچھ نہیں ملنا. لیکن جب آپ کنٹری کے لیے کرو گے، ایک نام، ملک کا نام ہوگا، آپ کے گھر پہ میڈل لگے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ اکھاڑا ہوگا. تو ایکسکیوزز دینا بند کر دو، کیونکہ ایکسکیوز ہی دینا سب سے آسان کام ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے. اور سب سے ہمارے جو نیٹ ورک میں ہے، مارکیٹنگ نیٹ ورک میں، جو مطلب یہ جو نیٹ ورک ہم بناتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے دوسرے 2 لے کے آتا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، 1 مین آرمی کا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی بندے کو سب کچھ پتہ ہے اور نیچے بندے جوڑتے جا رہے ہیں، وہ جوڑے جاؤ، میں ہوں نا. یعنی آپ جوڑتے جاؤ، میں ہوں نا. اگلے کو کہہ دو یار انفارمیشن تو دو، کیا ہے کیا نہیں. یار تم بندے جوڑ، میں ہوں نا سمجھانے کے لیے. کب تک سمجھائے گا؟ 100 بندے، 20، 40، 1000، 2000، اس نے مر جانا ہے ایک دن.
चला जाएगा, पीछे क्या होगा भाई? आपने इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं की, वो आपका सिस्टम बंद हो गया वहीं पे। जैसे वो क्रिकेट में हो ना कि बाबर आजम है हमारा, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो हमारी आधी टीम तो गई, क्योंकि वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी के फ्लॉप होने के चांस 99% एंड 999 ज़्यादा ही होते हैं। क्यों? एक बंदे पे, अब 4 कोनों वाला घर एक स्टिक पे खड़ा हुआ है, वो बीच में स्टिक है, बैलेंस या इधर से उधर हुआ, छोटा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ, घर तो गया ना, गया बिल्कुल, अब नहीं बचता है। तो उसका यही है कि भाई जो सीखो अगले को सिखा दो। दो है ना आपने जोड़े, दोनों को सिखा दो, उनका ना दिमाग में एक एक चीज़ भर दो कि भाई मैंने अगले से ये सब कुछ सीखा है, अब मैंने आपको सिखा दिया है, वह आपका फ़र्ज़ है अगले दो को सिखा दो। कि बंदा मुड़ के पीछे पूछे ना भाई अपने सीनियर से, यार ये अकाउंट कैसे बनाते हैं, यार ये कैसे करते हैं, यार ये कैसे करते हैं। टाइम लो, वक्त लो, खुद सीखो और अगले को सिखा दो। डुप्लीकेट करोगे ना, अपनी नॉलेज को डुप्लीकेट करो, अपने में दूसरे को दो, दूसरे में उसको को आगे दो। तो जो ये लीडर्स होते हैं इनका यही फेल होते हैं ज़्यादातर, ये डुप्लीकेट नहीं करते, नॉलेज नहीं डुप्लीकेट करते। टीम जो होती है ना, जो माँ होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना, शुरू के 2 साल बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, हर वक्त अपने साथ लगा के रखती है। सारी ज़िंदगी प्यार तो करती है, लेकिन वो जो पहले 2-3 साल होते हैं ना, वो नरिश करती है। यही लीडर का काम होता है, पहले 2-3 महीने टीम को नरिश करो, उनको हर एक चीज़ दो। वो अगर एक चीज़ मांगते हैं उनको 10 चीज़ें दो। तो ये लीडर का काम होता है। अब जब आप भी लीडर बनोगे, आपके नीचे भी इंशाल्लाह एक दिन टीम बनेगी, तो आपने भी यही करना है, आपने उनको सिखाना है। जब वो आपको मैसेज करें, कोई गुस्सा करना नहीं है भाई, आप उन पर कोई एहसान नहीं करो, ये आपका फ़र्ज़ है, आप टीम लीडर हो। ऐसे ही लीडर नहीं बन जाते। लीडर बनना है ना, तो पहले किसी को फॉलोअर बनना पड़ेगा आपको। किसी का फॉलोअर बनोगे तो किसी के लीडर बनने के काबिल रहोगे। उसके बाद है लिसनिंग, जो ज़रूर, क्योंकि आदमी जितना ज़्यादा सुनता है ना, यानी उसको समझ ज़्यादा आती है। सिंपल सी बात, ज़्यादा सुनेगा, बीच में जो बोल पड़ते हैं उनको, वो इंटरप्शन वो जो होती है, उसकी वजह से आदमी का वो सारा एक फ्लो जो होता है, रिदम होता है, वो टूट जाता है। आप अच्छी तरह सुनो। अगर आपके ग्रुप में कोई एक दूसरे को समझा रहा है ना, उसको समझाने दो, बीच में ना कूद पड़ा करो कि भाई ये है और ये है और ये है। क्योंकि मैं बाकी ग्रुप में हूँ तो वो ऐसे ही होता है, एक बंदा बोल रहा है तो उसको बोलने दो, ठीक हो गया। अब एक लीडर अगर समझा रहा है तो मतलब आपके ऊपर वाला अगर आपके नीचे वाले को समझा रहा है तो समझाने दो, बीच में नहीं कूदना चाहिए। उसको सुनने का मौका दो, ताकि पहले वो कनेक्ट हो, फिर कन्विंस हो। बंदा पहले कनेक्ट होता है, फिर कन्विंस होता है। हम सीधा कन्विंस करने पर चल पड़ते हैं। बंदा आया, सीधा PDF ठोक दी, सीधा फैसल की वीडियो, और वो बंदा कहता है इतनी जल्दी कोई कन्विंस नहीं होता। अगर आप इस तरह आए हो तो ये इक्का दुक्का वाकई होता है। पहले कनेक्ट होना पड़ता है, फिर कन्विंस होता है बंदा अगला। उससे पहले कनेक्ट करो, फिर कन्विंस करो। देख लेना रिज़ल्ट आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। भाई ऐसा भी होता है। बाकी जो सर सोनू हैं, सोनू शर्मा, बहुत बड़े यानी मशहूर यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं स्पीकिंग इज़ सिल्वर एंड लिसनिंग इज़ गोल्ड। यानी जिसने सुना है ना वो सोना है, बोल रहा है वो तो चांदी है भाई। क्योंकि जो सुना है ना उसने, मतलब उसने समझा है, नहीं तो समझने की कोशिश की है। जो बीच में बोलता है ना, वो अपने आप को ज़्यादा चौधरी समझता है, भाई ये तो पता है, ये तो समझने की, ये तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की। तो पहले सुनो, समझो, फिर बोलो। वो कहते हैं ना हमारे बड़े क्या भाई, पहले तोलो फिर बोलो, ये वही बात है। फोकस रखना है आपने अपनी लाइफ में। अगर आप मार्केटिंग में आ ही गए हो ना, तो इसको करो, अच्छी तरह करो, फोकस रखना है इस पर। आप अगर हर जगह कट्टे खोल लोगे ना, तो मतलब किसी एक को भी नहीं संभाल सकते। अब आपने अगर एक खोल ही लिया है तो क्यों ना इसको संभालें, इसको अच्छी तरह समझें, सीखें, करें, अगले को सिखाएं, वो अच्छी तरह करे, समझे, सीखे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने भाई अपने पेज पे ना गोल्स लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई आगे कि इस डेट से पहले इसको अचीव करना है। अब वो करूँ ना करूँ वो अलग बात है, लेकिन
کرنا ہے. دماغ ہوتا ہے بولنا, دماغ کرتا یہی ہے کہ آپ کی 90% بات بھول جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, لکھ کے رکھنا ہے. اٹھو یا تو دیوار پہ چپکا دو, دیکھو ہر روز دیکھو بھائی میں نے یہ سوٹ لینا ہے, میں نے یہ پین لینا ہے, میں نے یہ جوتے لینے ہیں, میں نے یہ موبائل لینا ہے. ایک ٹارگٹ رکھو, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ سر توڑ محنت نہ کرو تو میرا نام بدل دینا. بس حوصلہ ہونا چاہیے اس کو پانے کا, ہمت ہونی چاہیے. اگر ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے. آپ نے جب 100% دو گے نا, آپ خود پہ آپ کو ایک نا پراؤڈ فیل کرو گے, یار میں نے کیا تو ہے, کوشش تو کی تھی. تو کوشش کرنی ضرور ہے. آپ نے اپنے گول لکھو, سیٹ کرو بھائی میں نے یہ اچیو کرنا ہے. میں نے اگر موبائل آئی فون لینا ہے تو میں نے یہ اس ڈیٹ سے پہلے لینا ہی لینا ہے. یہ آپ نے گول لکھو گے تو اچیو کرنے کا آپ کا دل بھی کرے گا. کیونکہ نا آپ نے اگر ایک چیز کے آگے ڈیٹ نہیں لکھی نا, وہ ڈریم بن جاتا ہے. ہاں کریں گے انشاءاللہ ایک دن کریں گے بھائی, کریں گے. کب کریں گے یہ نہیں پتہ ہوتا. جب ڈیٹ کریں آپ کو پتہ ہوگا کب کرنا ہے, اس سے پہلے کرنا. یہ بہت اچھی ٹرک ہے. یہ ایک بک تھی ریچسٹ مین ان دی بیبلون, یہ ساری ٹرکس وہاں اس بک میں اس رائٹر نے بتائی ہیں کہ بھائی وہ کیسے کامیاب ہوا, ٹرکس کیا ہیں آپ کی کامیاب ہونے کی. دماغ آپ کا بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, بھول جاتے ہو آپ. بہت ایک نمبر کا ہارڈ حرام یہ چیز ہے دماغ آپ کا. فلم دیکھی ادھر, بگ باس دیکھا ادھر بات کرنی شروع کر. ایک چیز کر رہے ہو دوسرا چیز کی آپ سوچ رہے ہو. میں چاہتا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کے دماغ میں اتنی کوٹ کے بھری ہو نا, آپ اگلی دفعہ بگ باس دیکھ رہے ہو نا, آپ کے ذہن میں ہو یار وہ اچھا اس بندے کو کہنا تھا, اس کو پلان دکھانا تھا. نہ کہ جب آپ نے پلان دکھا رہے ہو آپ کو لگے یار وہ شکلا کو کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, شہناز کا کیا بنے گا. مطلب آپ الٹا نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں آپ اگر وہ دیکھ رہے ہو آپ کے ذہن میں یہ ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دماغ سوچ کیا رہا ہے یا آپ نے اس کو کیا کہا ہے سوچنے کے لیے. اس لیے انسٹرکشن دو دماغ کو, اس سے لو نا. میرے کہنے پہ نہیں, اپنے لیے, اللہ کی قسم اپنے لیے, صرف اپنے لیے. خود غرض ہو جاؤ, چاہے خود غرض ہونا چاہتے ہو جاؤ. 1 سال دے دو اس کام کو فل, 1 سال دے سکتے ہو, بس یہ دے دو. یعنی میں آپ سے 3 سال پوچھتا ہوں, اگر میرے ساتھ جڑو گے تو کتنا کمانا چاہتے ہو؟ اگر لاکھ کمانا چاہتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کتنا پڑھنا, عام طور پر کتنا پڑھنا پڑے گا 1 لاکھ کی نوکری کے لیے؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات؟ بہت پڑھنا پڑے گا. کتنی گھنٹے نوکری کرنی پڑے گی آپ کو؟ 10 گھنٹے 8 گھنٹے. وہ آپ کو بھائی کمپنی آپ کا ایک خون ایک قطرہ چوس جائے گی کہ بھائی پیسے تو آپ سے وہ وصول کرے گی, پورے وصول کرے گی. لیکن جب بندہ کہتا ہے یار اپنے لیے کام کرو, اپنے نوکر بنو, اپنے مالک بنو, خود اپنے لیے کام کرو, لیکن بندے کو کانفیڈنس نہیں, وہ اپنے لیے کام ہی نہیں کرتا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن میں یہ آپ کر لو سیریس ہو کے, 2 مہینے تک کرو گے. اگر تب تک کوئی بندہ نہیں آتا نا تو میرے سے پیسے لے لینا آپ اپنے واپس. یہ میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, آپ ہر روز 2 مہینے تک 2 گھنٹے لگاؤ. پھر بھی اگر کوئی بندہ نہ آئے تو میرے سے پیسے لے لینا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ آئے, کیونکہ آپ نے اپنی جی جان لگا دینی ہے, پوری محنت لگانی ہے. آپ کو پتہ ہوگا جب آپ کامیاب ہوگے تو آپ کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, آپ کی کمپنی کے مالک نے کا نہیں بڑھ رہا. آپ کو تو 25,000 دے کے وہ اب کروڑ کما رہا ہے. آپ کا تو روز کا روز خرچہ مل رہا ہے, آپ کو اگلے دن کا سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. آپ لیونگ بنا رہے ہو, وہ لائف سٹائل بنا رہا ہے. تو اپنے لیے کام کرو, اپنے کام کے لیے محنت کرو, تاکہ آپ اپنے بچوں سے جب پوچھو نا کیا بننا چاہتے ہو تو وہ کہے میں اپنی امی جیسا بننا چاہتا ہوں, میں اپنے ابو جیسا بننا چاہتا ہوں. وہ تبھی کہیں گے جب وہ آپ کو دیکھیں گے محنت کرتے ہوئے. آپ نے کچھ اکھاڑا ہوگا ان کے لیے, اپنے لیے. ورنہ یار لوگوں کو ڈر بہت ہوتا ہے یار فراڈ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. میں آپ کو بھی یہ مثال دیتا ہوں, میں کافی لوگوں کو دے چکا ہوں, اور آپ سے بھی اگر کوئی کہ تو یہی دینا آپ مثال. لوگ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو گرنے کا ڈر ہے. بندہ پوچھے آپ لیٹے ہوئے کدھر گرو گے؟ فلیٹ زمین پہ آپ لیٹے ہوئے کدھر گرو گے؟ کیوں نہ آپ اٹھو, چلو, دوڑو, اڑو, کوشش تو کرو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا,
میں ایکسٹریم کی بات کروں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, جہاں پہلے تھے وہیں آ جاؤ گے یار. زیادہ سے زیادہ کیا ہو, یہی تو ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ خود بتائیں آپ. اب 3,000 کا پیکیج آپ نے لیا ہے, کوئی بندہ 1 گھنٹے میں لگاتا ہے 3,000, کوئی 1 دن میں لگاتا ہے, کوئی 1 ہفتے میں لگاتا ہے, کوئی 1 مہینے میں لگاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لگائے گا. اور پیسے انڈے نہیں دیتے, یہ ایک نہ ایک دن کم ہی ہوتے ہیں, تو اس کو کہیں لگاؤ گے تو بڑھیں گے نا. پروڈکٹ آپ کو مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں آپ کر رہے, کمپنی کا کوئی احسان نہیں آپ پہ, آپ نے کمپنی کی سیل کرائی, کمپنی نے آپ کو کمیشن دی, سیدھی سی بات ہے. اور جو آپ کو آپ کا لیڈر سمجھا رہا ہو نا, تو اس کو سرنڈر کریں, اس سے پورا اس کو چوس لیں, نالج اس کا نا پورا چوس لیں, ٹھیک ہے. اسپنج بن جائے, بالکل اسپونج جو ہوتا ہے نا, بالکل چوس لیتا ہے, پھر آگے بالکل ریلیز کر دینا ہے. آپ نے پورا نالج چوس لینا ہے, پھر آگے اپنے ڈاؤن لائن کو بالکل ان میں ایک ایک چیز جو آپ نے سیکھی نا, ان کو ایک ایک چیز آپ نے سکھا دینی. پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے کر لیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے سیکھی ہیں, میں نے سمجھی ہیں, میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آج سے شروع کر دیا. میں ویسے بھی عام طور پر میں دن میں 4-5 گھنٹے دے رہا ہوں اس کام کو. لوگ آتے ہیں, ان کو ڈیٹیل دیتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, ہر چیز میں لگا ہوتا ہوں. ایک دن تو اچیو ہوتا ہے نا بندہ. اچیومنٹ اس طرح نہیں آتی. اسین بولٹ جو ہے, جو 3 بار اولمپکس میں وہ 100 میٹر, 200 میٹر اور 400 میٹر کی ریس, تینوں ریسیں اور تینوں سال, یعنی 9 ریسیں وہ جیتا ہوا ہے, اور کوئی بھی اس کو نہیں ہرا سکا. اوور آل دیکھو تو وہ 5 منٹ بھاگا ہے, یعنی 9 سیکنڈ میں اس نے مطلب 100 میٹر کی ریس بھاگی ہوئی ہے. 200 میٹر آپ کر لو 18 سیکنڈ, 400 میٹر کر لو آپ 36 سیکنڈ, چلو 1 منٹ کر لو آپ. اگر اس طرح 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ وہ بھاگا ہے پوری زندگی میں, لیکن اس کے پیچھے اس کی ہزاروں گھنٹوں کی محنت ہے.